فرما چھڑ دے, رب پریشانیاں دور فرما چھڑ دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سبحان چاہنا کیے عرض کی تھی سونیا ایک وقت آوے گا میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا, آپ بھی دنیا تو چلے جاؤ گے, لیکن سونیا تسی تے رسولاں دے بھی رسول ہو, تسی تے نبیاں دے بھی نبی ہو, تسی تے امام الانبیاء ہو. سونیا تسی تے امام الاولین والآخرین ہو. سونیا تسی کل قیامت والے دن رب جدو جنت چ بھیجے گا تسی نبیاں وچوں بھی اونچی جنت وچ ہوو گے, لیکن آپ دا صدقہ رب نے اگر مینوں جنت دے بھی دتی سونیا اوتھے آپ نو کیویں ویکھاں گا, اوتھے آپ نو کیویں ویکھاں گا. بڑی توجہ نال سنیا جے, قریب سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام دے محبت بھرے جدو جملے سنے نے, قریب سی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جواب دیندے, لیکن تسی جان دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بولے نہیں, اپنی مرضی نال بولے نہیں. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال کبھی بولے نہیں, اپنی مرضی نال کبھی بولے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ادھر رب دی طرفوں پیغام آیا. میرے اللہ نے فرمایا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونیا انہاں نو فرما دیو جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا, اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا, اللہ دے تے انعام کرے گا, اودا پھر تعلق کدے نال ہوے گا, او نبیاں دے بھی نال ہوے گا, صدیقاں دے بھی نال ہوے گا, شہیداں دے بھی نال ہوے گا, نیکاں دے بھی نال ہوے گا. اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے اللہ نے فرمایا کتنا ہی بڑا ساتھ ہے, کتنا ہی سونا ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبحان پریشان نہ ہو, آج دنیا جو تو جدے نال پیار کرنا ہے کل قیامت والے دن تیرا حشر بھی او دے نال ہی ہوے گا. سبحان اللہ, اللہ. گولڑا شریف دے تاجدار اتنے پتہ کی بول دے نے, آپ فرماندے نے اودا رتبہ نہ کوئی تولے. نظر شیر کرن لگا پنجابی والا, اودا رتبہ نہ کوئی تولے. میرے استاد محترم نے فرمایا سی کہ بابے کہندے نے ہاں پنجابی سننی ہے, تو میں کوئی گل نہیں پنجابی سنا دینے ہاں, ایں کہڑی کتوں لین جانی ہے. ہن سوڑا محبت دے نال میرا سنیا جے, ہو سکے تو پڑھے آگے نہیں جنا. اودا رتبہ نہ کوئی تولے, اودا رتبہ نہ کوئی تولے, او کیڑا ادریس کرے, کیڑا ادریس کرے, جدے موہی چھوڑا بھولے, کیڑا ادریس کرے,
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کیڑا دی ریس کرے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان پتہ چلیا دعا حدیثاں تو پتہ چلیا سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے اگر کوئی دنیا منگدا ہے میرے سرکار دنیا بھی دیندے نے ارے منگتے ہیں کوئی شاہوں میں بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی دنیا دا سوالی آیا ہے میرے سرکار نے دنیا بھی عطا کیتی ہے اگر کوئی آخرت دا سوالی بن کے آیا ہے سرکار نے آخرت بھی عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ السلام دا غلاموں اپنی روایت میرے آقا علیہ السلام کنز العمال شریف کے حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن سنو ذرا میرے آقا علیہ السلام اتنے لجپال آج دنیا دے اندر اسی دنیا داراں دیاں جھوٹیاں محبتاں دے اندر پھس کے اس سونے نال بگاڑ دے پھرنے ہاں جس سونے نے قبر وچ بھی آ جانا ہے حشر وچ بھی آ جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوے گا میرے آقا علیہ السلام توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوے گا اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں واسطے سونے دے منبر بچھائے گا سبحان اللہ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دے ذکر دی نیت نال بابا سے بلند بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نبیوں واسطے سونے دے منبر بچھائے گا انہاں دے وچ ایک تخت میرے واسطے بھی بچھائے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبیوں واسطے منبر بچھے ہون گے میری سرکار نے فرمایا سارے نبی منبراں تے بیٹھے ہون گے لیکن میرا منبر خالی ہوے گا غلاماں نے عرض کیتی سونیا منبر کیوں خالی ہوے گا میری سرکار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ چکے ہون گے عرض کردا ہواں سونیا اللہم اجل حسابکم اللہم اجل حسابہم اللہم اجل حسابکم عرض کیتی سونیا کی تسی کتھے تشریف فرماؤ گے میری سرکار نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہواں گا یا اللہ تیرے بندے نے انہاں دے حساب دے وچ جلدی کر دے انہاں دے حساب دے وچ جلدی کر دے قربان جاواں او یارو اس سونے دا تذکرہ پیا کرنا وا اس سونے دا تذکرہ پیا کرنا وا جس سونے دی شان دے اندر اللہ نے صرف آیتاں ہی نہیں پورے دا پورا قرآن نازل فرما چھڑیا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پورا قرآن میرے اللہ نے سرکار دی شان دے اندر نازل فرمایا بلکہ میں تے محبت نال بولنا یار سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سورہ نساء میرے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. میرے آقا علیہ السلام دو غلامو میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن دی آیات پیش کر رہے ہیں. میرے اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم. میرے اللہ نے فرمایا الف لام میم صاد. میرے اللہ نے فرمایا الف لام میم الف لام میم. میرے اللہ نے فرمایا طه. اللہ نے فرمایا یاسین. اللہ نے فرمایا حامیم. میرے اللہ نے فرمایا عین سین قاف. میرے اللہ نے فرمایا قاف ہا یا عین صاد. میرے اللہ نے فرمایا قاسین. میرے اللہ نے فرمایا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. بلکہ میں تے انج کما گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن دا تذکرہ ہوئے. اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میرے آقا علیہ السلام دے ارشاد دے آمن دا تذکرہ ہوئے. اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. میرا اللہ تبارک و تعالی فرمایا بالنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بلکہ اللہ کے قرب دی گل ہوئے. اللہ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. بلکہ میں تے انج کہاں گا سرکار دیا اللہ شانہ بیان کرے. اللہ فرمایا برفانا لک ذکرک. اللہ فرمایا اللہ چہرے دا تذکرہ فرمائے. اللہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى. اللہ تبارک و تعالی زلفان دا تذکرہ فرمائے. اللہ فرمایا واللیل اذا یغشى. سونے محبوب علیہ السلام دے سینے دا تذکرہ ہوئے. اللہ فرمایا علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. سونے محبوب علیہ السلام دیا زلفان دا تذکرہ ہوئے. تیل لگان دا تذکرہ ہوئے. اللہ فرمایا والتین والزیتون قربان جاواں. سونے محبوب علیہ السلام دے غلامو اللہ کتے فرمایا وما محمد الا رسول. کتے اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کتے اللہ فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد. کتے اللہ فرمایا محمد رسول اللہ. کتے میرا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له. اللہ تبارک و تعالی کتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر فرمائے. اللہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى. کتے میرا اللہ فرمایا انا الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے میرا اللہ تبارک و تعالی فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. کہتے میرا اللہ فرمایا وانک لعلی خلق عظیم. کہتے میرا اللہ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین. کہتے میرا اللہ فرمایا عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میرا اللہ فرمایا کتے فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. کتے میرا اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کتے میرا اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کتے میرا اللہ تبارک و تعالی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. میں انتہائی اختصار کرا کہ میرا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام دے غلاموں سارے نبی رب دی بارگاہ تے جس ویلے دنیا تے آئے نے ہر کسی دی تمنا ہے یا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب آدم دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب شیش دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب ادریس دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب نوح دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب داؤد دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب نوح دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ. جناب ابراہیم دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ.
جناب اسماعیل چھری کے تھلے آ کے اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب اسحاق دی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب یعقوب پتر دی جدائی دے اندر اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب یوسف کھو دے اندر جا کے بھی اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب موسیٰ دی زبان دے اتے جناب من انگارے آ گئے پھر بھی اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب شعیب اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب یونس اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب ادریس اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب لوط اللہ تو راضی ہو جاؤ، جناب زکریا اللہ تو راضی ہو جاؤ، المختصر جناب آدم کو جناب عیسیٰ تک ہر کسی کی تمنا اللہ تو راضی ہو جاؤ۔ میرے اللہ نے فرمایا سونیا سارے نبی منو راضی کر دے رہے، میں رب ہو کے اعلان کرنا وہ بھلا سوپا جوتی کر فتردہ، سونیا میں رب ہو کے اعلان کرنا وہ سونیا تو راضی۔ سونیا میں رب ہو کے اعلان کرنا والا سوف یؤتی کا ربو کا فتردہ، سونیا تو راضی ہو جائے۔ ایتھے میں اپنے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہ کرا گل مزہ نہیں رہندا، گل ادھوری ہو جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے خدا کی رضا چاہت ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے السلام نے فرمایا میں رب دیوار کا جو دعا کراں گا اللہم عجل حسابہم، اللہم عجل حسابہم، یا اللہ تیرے بندے نے اینا دے حساب وچ جلدی فرماؤ، اینا دے حساب وچ جلدی فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ غلام عرض کی تھی سونیا ماجرا کتنی دیر چلے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب حکم فرمائے گا سونیا جنت چلا جاؤ، سونیا جنت چلا جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے منو جنت دا حکم ہوئے گا لیکن میں جلدی جنت وال نہیں جاواں گا، کتے ایسا نہ ہو جاوے میں جنت وچ چلا جاواں میرے غلام پچھوں پریشان پھر دے رہن، میرے غلام پچھوں پریشان پھر دے رہن۔ اللہ فرمائے گا سونیا آپ دی امت دے متعلق تیری امت دے متعلق وہی فیصلہ ہوئے گا جدے وچ تو راضی ہو جاویں گا، جدے وچ تو راضی ہو جاویں گا۔ قربان جاواں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا اللہ انہوں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اسے واسطے میرے مسلمان کسی نے بڑی محبت نال گل کی تھی کہ کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا، کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کر کے بلاتے یہ ہیں، ارے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آپینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں۔ قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں کل قیامت دا جدو دن ہوئے گا ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی ایک دوجے نو پکار دا ہوئے گا، لیکن جڑے گناہگار ہون گے اللہ اکبر کبیرہ او کہن گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ ایک باری اگے تو لا کے اینڈ تک سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ پسینہ میں آنڈیا پکھا ہوتے چلن دیا تھوڑا جا تو تسی بھی لو جلو نا تیانوں بھی دیا ہے کچھ نہ کچھ پسینہ، سارے بولو گھر کے ذرا سبحان اللہ۔ گناہگار جو محشر میں اللہ بلے آئی رکھے سبحان اللہ
سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے انصاف نہیں کیتا بولنا چاہیے سبحان اللہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمائے گا سونیا سر چک لے آج جو منگے گا عطا کر دیتا جائے گا بلکہ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ السلام قہر و غضب دیکھ کے اپنی امت وال دیکھ کے جس ویلے پریشان ہوں گے گویا اللہ کی طرفوں جواب آئے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں اسائی ابعثک ربک مقاما محمودا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور بلکہ میرے بریلی کے تاجدار تیتھو تک بولے آپ فرماندے نے کیا ہی ذوق ابدا صفات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ گاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ عشق و محبت علم و حکمت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حق تے نہیں گئے پکی گل ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام تو غلام توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انی دیر تک جنت سے نہیں جاواں گا جنی دیر تک اپنے ہر غلام دی شفاعت کر کے جنت میں نہیں لے جاواں اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آج دنیا دے اندر کوئی علاقے دا کونسلر بن جائے نا کونسلر الیکشن جیت دے گلی محلے دے کونسلر بن جائے جو دوجے بندے نال گل نہیں سیدھے منہ کہتا میں کونسلر بن گیا تہاڈی گلی محلے دا تے جے چیئرمین بن جائے یونین دا تے پھر تے ویسے ہی جناب کڑیاں جڑیاں تھلے آ جاندیاں نے پھر تے سیدھے منہ گل ہی نہیں ہوندے یار قربان نہ جائیے اس آقا دی شان تو جدی شان وچ رب نے پورا قرآن نازل فرما چھڑیا الف لام میم دی الف سے لے کے والناس کی سین تک بلکہ الحمد دی الف شریف سے لے کے والناس کی سین تک رب نے سارا قرآن جدی شان وچ نازل فرمایا یار اس سونے دی عظمت پہ کیوں قربان نہ جائیے جڑے دنیا چ آون پھر بھی اپنے غلاماں نو یاد کرن میرے آقا علیہ السلام پھر بھی اپنے غلاماں نو یاد کرن بلکہ معراج شریف دی رات اللہ دی بارگاہ وچ جاون لگن پھر بھی اپنے غلاماں نو یاد کرن بلکہ ایک روایت میرے ذہن دے وچ آ رہی ہے نبی کریم علیہ السلام جو دنیا تو جان جناب من قبر دے اندر غلاماں نے سرکار دے ہوٹاں نو ہلدیاں ویکھیا اور جدوں کان لا کے سنیا سرکار اوتھے بھی غلاماں نو یاد کرتا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد
چشتی رضوی رحمت اللہ تعالی آپ پتہ کی فرمانے نے آپ فرمانے نے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام اگر اپنی ساری زندگی دے اندر اپنے غلامان صرف ایک مرتبہ یاد کرن اور غلام ساری زندگی اپنے آقا نو یا نبی یا نبی یا نبی کہتے رہن پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کیوں زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تری وچ آئیاں زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تری وچ آئیاں اما لوکاں راج نہ کائی خاصا رمضہ پائے بلکہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ اللہ نے منو پوری کائنات وال رسول بنا کے بھیجیا ہے پوری مخلوق وال رسول بنا کے بھیجیا ہے پہلے نبی آندے رہے انہاں نوں نبوتاں بھی ملیاں رسالتاں بھی ملیاں لیکن ایک مخصوص وقت تک ایک مخصوص زمانے تک ایک مخصوص علاقے تک لیکن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں قربان جائیے اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کردہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین میرے آقا علیہ السلام نے جو تذکرہ فرمایا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مطلب کی ہویا سونیا جتھوں تک مجھ خدا دی خدائی ہے اتھو تک تجھ محمد دی مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام دی جو بارگاہ ہے میرے آقا علیہ السلام دی جو بارگاہ ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی جانور بھی پریشان ہو کے آ جاندہ ہے جانور بھی پریشانی لے کے آ جاندہ ہے میرے آقا ہوتی بھی پریشانی دور کر چھڑ دے لے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ اگر درخت بھی تمنا لے کے آ جاندے نے آقا ہوتیاں بھی پریشان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت بیان فرماتے ہیں سیرت رسول عربی کے اندر حضرت علامہ نور محمد بخش توکلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز کو نقل فرمایا آپ فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام ایک سفر دے لے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک جناب من اونٹ آیا ایک باغ کے اندر سفر فرما رہے نے باغ کے اندر اور جناب من سفر دے لے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک اونٹ باغلا اونٹ آ گیا باغلا اونٹ آیا غلام آپ کے نال لے اور اگے ہونے لگے کہ کتے اونٹ سرکار علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے سرکار علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے دل دی توجہ دے نال گفتگو سنیا جے میرے آقا علیہ السلام دی اگے ہونے لگے کہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ اینو آن دیو جس واسطے آندا ہے اسی جان دے جس واسطے آ رہا سی جان لیا جس واسطے آ رہا سی جان لیا میں روایت دیان تے بڑی محبت آپ دی نظر کرنا چاہ رہا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اونٹ جس ویلے آیا آ کے سرکار دے قدماں وچ سر رکھیا سرکار دے قدماں وچ سر رکھیا سرکار دی بارگاہ دے اندر آواز نکالی سرکار دی بارگاہ دے اندر آواز نکالی اگوں روایت دے اندر اختلاف ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے اونٹ نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا میں اپنے آقا دا خوں دے وچوں پانی کڈدا رہنا وا کھیتاں نوں شراب کرنا لیکن میرے نال انصاف نہیں کردا اج میں بڈھا ہو چکی ہاں اج میرے نال انصاف نہیں کردے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ او اونٹ نے آ کے عرض کیتی سونیا میں ساری زندگی ایدی خدمت کیتی ایدا بوجھ اٹھایا کندھے تے اپنی کمر تے بوجھ اٹھایا اینو سواری واسطے اپنے آپ نوں مہیا کیتا سونیا اج میں بڈھا ہو چکی ہاں ایدے فلاں عزیز دی شادی ہون والی ہے اینا فیصلہ کیتا ہے کہ اسے اونٹ نوں ذبح کر لئیے سونیا میں ساری زندگی دے نال وفاداری کیتی ہے اج جب میرے تے چھلیاں چلان دیاں گلاں کردے نے میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا اس دا آقا کون ہے اس دا مالک کون ہے غلاماں نے کہ سونیا فلاں شخص ہے اینی دیر تو وہ بھی آ گیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردا سونیا اے اونٹ 2 دن تو غائب ہے 2 دن تو اسی پریشان ہاں لبدے پھرنے ہاں سونیا اے ملیا نہیں اے آپ دی بارگاہ دے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اونٹ تیری شکایت کیا کردا ہے عرض کیتی سونیا کی شکایت کیا کردا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہندا پیا ساری زندگی میں اس کی خدمت کیتی ہے اج میں خدمت کے قابل نہیں رہا کہہ رہے نے انہاں نے قربان کر دیتا جائے او غلام عرض کر دے سونیا بالکل ایسا ہی ہے میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا جس نے آپ کو حق دے نال
بھیجی ہے بالکل ساڑی رضا ہے یہ ساڑی تمنا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبا نہ کرو روایت مفہوم پیش کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہونا تیاڈے کام دا نہیں آئے ہائے ہائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہونا تیاڈے کام دا نہیں عرض کر دے سونیا کام دا نہیں اسے واسطے تینوں اسی ذبح کرن لگے ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیاڈے کام دا نہیں عرض کیتی سونیا کام دا نہیں رہیا اسے واسطے تو ذبح کرن لگے ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیاڈے کام دا نہیں پھر منوں سیل کر دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیاڈے کام دا نہیں رہا ہن مینوں سیل کر دیو اللہ اکبر کبیرہ دا غلام نے عرض کیتا سونیا سب کچھ آپ دئیے سونیا سب کچھ آپ دئیے میری محبت ہے کہندی ہے میرا پیار ہے کہندا ہے کہ او اونٹ نے جس ویلے سرکار دی کرم نوازی ویکھی ہوئے گی سرکار دی صلوات و سلام دے مبارک چہرے وال تکیا ہوئے گا مبارک قدماں نوں سجدہ کر کے سرکار دے چہرے وال تک کے گولڑے میں تاجدار دی میرا محبت والی زبان چ بولیا ہوئے گا سونیا سونیا اتبا جنوں جنوں چنگا لگا بولو میرا سبحان اللہ علم حقیقت میں زندہ ہوئے گا اتبا بولن جڑے نہیں تھکے ہو تو بولو اندر دعا تھکے تسی نہیں ہے تھکے نہیں بس ساڈا زور پہ ویندے ہو محبت نہ بولو میرا سبحان اللہ کوئی مثال نہیں ڈھولن دی کوئی مثال نہیں ڈھولن دی کوئی مثال نہیں ڈھولن دی او چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی اوے خدا نہیں بولن
یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ نے جنیاں بھی پڑھ دے رہی ہے، جنیاں بھی پڑھ دے رہی ہے، جنیاں بھی پڑھ دے رہی ہے، اینڈ تے ہی کہنا پڑے گا جو میرے بریلی دے تاجدار بولے، آپ بولے نے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے نور منور کی تابش ہے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، میں جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میرے اللہ حضرت نے ہمیں نہیں بول رہا، پچھلے بزرگ بھی بول دے رہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے محترم اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اللہ استاد محترم کی بلا مولانا استاد محترم شفیق مدنی صاحب کی بلا دیگر برادران جنہ نے بھی اہتمام کیتا، اللہ سب کی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔